تو ये सूरा कुरान मजीद को खोलने वाली है। जब हम कुरान मजीद की इब्तिदा करते हैं तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, तो ये कुरान मजीद को ज़ाहिरी तौर पर भी खोलती, फिर ये कुरान मजीद को बातनी तौर पर भी खोलती है, उसके मानी को खोलती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रकत में कुरान मजीद की कहीं से भी तिलावत से पहले इस सूरह को पढ़ने को वाजिब करार दिया है। पहले हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके साथ कुछ आयात मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये सूरह कुरान मजीद के जो दीगर आयात हैं उनके मानी को भी खोलती है। इस सूरह के कई नाम हैं। इस सूरह की अहमियत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को खुद जो है ना वो शिफा भी करार दिया। इसी तरह इस सूरह को काफिया करार दिया। इस सूरह को असासुल कुरान भी कहा गया है, उम्मुल कुरान भी कहा गया है। तो इस सूरह की अहमियत के एतबार से, और ये बार बार पढ़े जाने वाली सूरह है, तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सबउल मसानी, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात का नाम दिया है। और अल कुरान अल अज़ीम यानी कुरानुल अज़ीम भी इसी सूरह को कुरानुल अज़ीम कहा गया है। तो ये सूरह बड़ी शान वाली है। अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें तो दिन में 17 मरतबा हम इस सूरह को पढ़ते हैं। तो इस सूरह के ऊपर मुफस्सिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कलाम किया है और बड़ी उम्दा तफासीर इसकी लिखी हैं। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, मिन से शैतान अर्रजीम मरदूद। रजम कहते हैं पत्थर मारने को, और रजीम जिसको पत्थर मारकर भगा दिया गया हो, संसार किया गया हो, उसे रजीम कहते हैं। और इसके लिए हम उर्दू में लफ्ज़ मरदूद का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको पत्थर मारकर फेर दिया गया, वापस लौटा दिया गया हो। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये तावुज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद पढ़ने से पहले इसको पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहि, 7 नाम अल्लाह के। इस्म के मानी अल्लाह है, इस्म के मानी नाम है। और यहाँ पे बा के बाद जो अलिफ है, हमज़ा, सीन, मीम, इस्म, उसको साक़ित कर दिया गया है। तो ये जब भी बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी तो बग़ैर अलिफ के ही लिखी जाएगी। बिस्मिल्लाहि, 7 नाम अल्लाह के। अर्रहमान जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम दाइम मेहरबान है। रहमान का लफ्ज़ जो है इसमें मुबालगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रहम है वो हुदूद से तजावुज़ कर जाता है। हत्ता कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के साथ दुश्मनी करते हैं, तो अल्लाह उनको भी इस दुनिया में रहना बसना और खाना पीना और उनकी ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करता है। तो ये सिफ़त रहमान की बिना पर है। और अर्रहीम बेफ़ाइल के वज़न पर इसके अंदर दवाम के मानी पाए जाते हैं कि, और मनसूबाबंदी के मानी पाए जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा रहम करने वाला है और एक मंसूबे के तहत वो रहम करता है। तो जन्नत में जो लोग जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ले जाए, तो वो सिफ़त रहीम ही के तहत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र सना अल्लाह के लिए। हम्द इसके अंदर दोनों माना जमा है, शुक्र भी और तारीफ भी। तो अलिफ लाम जिन्स का है, यानी तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र सना अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जहानों के रब के लिए। अर्रहमान वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम वो दाइम मेहरबान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के आगाज़ ही में सिफ़त रहमान और रहीम को 2 मरतबा दोहराया और रहम को 4 मरतबा। रा, हा और मीम जो रहम है इसको 4 मरतबा दोहराया है।
اور انسان اپنے ماں کے رحم میں کچھ عرصہ گزارتا ہے تو ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، تو جس کے رحم میں ہمیشہ سے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ لفظ وہاں سے مستعار لے کر استعمال کیا ہے، تو وہ کتنا ہی رحم مہربان ہوگا اور رحم کرنے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ ہمیں اپنے رحم سے کبھی بھی محروم نہ کرے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ الدین جو ہے اس کا معنی بدلہ ہے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے جسے جزا کہہ دیتے ہیں، اور برے کاموں کا برا بدلہ ہے جسے سزا کہہ دیتے ہیں۔ الدین جو لفظ ہے اس کے معانی نظام اور قانون اور اطاعت اور عبادت کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ بدلہ ہے یا جزا و سزا ہے۔ مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ مالکی میں بھی کاف کے نیچے زیر ہے، الرحمن کے نیچے زیر ہے، الرحیم کے آخر میں بھی زیر ہے، تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ بدل ہیں للہ کے۔ الحمدللہ ہی، تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، تمام شکر و ثنا بہت زیادہ رحم کرنے والے کے لیے ہے، تمام شکر و ثنا نہایت مہربان کے لیے، دائم مہربان کے لیے ہے، اور تمام شکر و ثنا مالک کے لیے ہے بدلے کے دن کے۔ تو یہ 3 آیات ہیں ابتدا میں، یا اگر بسم اللہ کو الگ سے آیت گنیں تو پھر یہ 4 آیات ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مکمل کروا دیا ہے، اور جو غائب ہے کہ وہ اللہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے، اور وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے، وہ جو اللہ ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ اتنا کامل تعارف کروایا کہ اس کے بعد خطاب شروع ہوا ہے، ایاکا، خاص تیری، گویا کہ وہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ ایاکا، خاص تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے۔ نعبد فعل مضارع ہے، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک حال کا معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی استقبال کا ہے، آئندہ، کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو ایک گویا کہ ایک اقرار ہے اور ایک وعدہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کریں گے، سلام پھیرنے کے بعد بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد چاہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی نستعین کے دونوں معنی ہیں، ایک تو حال کا معنی ہے، اس وقت بھی ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اہدنا، تو دکھا دے ہمیں۔ ہدا یہدی جو ہے یہ لفظ ہدا، اس کا معنی دکھانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 3 پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، جس طرح عربی انگلش میں پریپوزیشن آتے ہیں حروف جارہ، اسی طرح عربی میں بھی آتے ہیں، تو 3 پریپوزیشن اس کے ساتھ ہدا یہدی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہدا لی یا ہدا بی، اس کے معنی ہے دکھانا۔ ہدا ایلا، اس کے معنی ہے چلانا، اور ہدا اعلی، عین کے ساتھ اعلی ہے، اس کے معنی ہے قائم رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس جملے میں سے تمام جو پریپوزیشن ہیں وہ نکال لیے، بغیر پریپوزیشن کے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا، تو اب یہاں پر یہ سارے معنی آ گئے کہ جس نے راہ نہیں دیکھی ہے وہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اور جس نے راہ دیکھ لی ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا دے، اور جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلائے رکھ، صراط الذین، راستہ ان کا جو، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا
جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ غصہ کیا گیا، علیہم ان پر۔ یہاں پہ لفظ جو انعمتا ہے اس کے مقابلے میں غضبتا آتا ہے نا، لیکن غضبتا کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ غضبتا کا معنی تو نے غضب کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، تو غضبتا کی بجائے لائے مغضوب، غضب کیا گیا، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر۔ اور منعم علیہ لوگ اللہ رب العزت نے آگے چل کر سورۃ النساء میں بیان کر دیے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ حسن اولئک رفیقا، یہ عمدہ رفیق ہیں، عمدہ دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر قائم رکھے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو غیر المغضوب علیہم نہ کہ غصہ کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو کہ اپنی راہ کو گم کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے صراط مستقیم پر رکھے، آمین۔ آمین اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے۔